ہوتی ہو یا کوئی زیادہ فیشنیبل ہے تو وہ بنوانے کے حوالے سے وہ کر لے، وہ علیحدہ بات ہے. کبھی ہم نے یہ بال یا یہ بال کٹوائے ہیں؟ خوراک تو ان کو بھی وہی مل رہی ہے نا جو ہم کھاتے ہیں، تو ان کو بھی وہی مل رہی ہے. یہ تو بڑھ رہے ہیں، یہ کیوں نہیں بڑھ رہے؟ سبحان اللہ. خالق کائنات نے فرمایا انہی بالوں کو ارشاد کرتے ہوئے، کہے انسان کے بال تم نے بڑھنا نہیں. یا اللہ کیوں؟ اگر خوراک ملے تب نہ بڑھے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا یہ بال اگر بڑھ گئے میرے انسان کی شکل و صورت میں فرق آ جائے گا، اس لیے تم نے بڑھنا نہیں، اپنی جگہ پہ رہنا ہے، کہیں میرے انسان کے وقار میں کوئی کمی نہ آ جائے. اس کی نوازشات تو دیکھیے نا، کرم نوازیاں تو دیکھیے. آگے چلیے. یہ ہمیں سونگنے کی طاقت، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چھونے کی طاقت، زبان سے لینے کی طاقت اللہ نے دی ہے. اور اگر یہی اللہ واپس لے لے طاقت تو پھر ایک ہمارے دوست ہیں، ٹیچر ہیں، پڑھاتے ہیں اور کافی اچھی پوسٹ پہ ہیں، تو ان کے منہ میں یہ جو لعاب آتا ہے نا جی، لعاب، تھوک، یہ کم آتا ہے. اور اس کا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ ان کی زبان جو ہے وہیں پر جکڑی جاتی ہے. اور دیکھیں یہ کتنی اللہ کی نعمت ہے، اور نظام انہضام پر ان کا اتنا اثر ہو رہا ہے، اور ان کی ایک آنکھ کی بینائی جو ہے اسی وجہ سے وہ چلی گئی ہے. انسان اگر تو سوچے تو اس تھوک کی نعمت جو اللہ نے تجھے دی ہے تو اس کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. آگے چلیے. انسان جوان ہو گیا، جوانی پر آ گیا، جوانی پورے آب و تاب پر ہے. اب باپ اگر کوئی بات کہے جوانی کی تاب پر آتے ہوئے باپ کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا، والدہ کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا. انسان سوچ تو صحیح، اس ماں نے، اس باپ نے تجھے کیسے پالا. نوجوانوں، خالق کائنات کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں صحابی آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے 7 حج کروائے ہیں، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ آقا نے جب یہ سنا آپ کی آنکھیں، آپ کے چشم مبارک برس پڑے. صحابی کہتے ہیں نہ جانے میری گفتگو میں کوئی ایسے سخت الفاظ تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اکبر پر اتنے گراں گزرے ہیں کہ ان کا اظہار آنکھوں سے ہو رہا ہے. ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو معاف فرما دیجئے، میں نے کچھ ایسی بات تو نہیں کی. آقا نے فرمایا اے انسان، اے صحابی، تو نے جو بات کی ہے اس بات کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو آئے ہیں. آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا بات؟ آقا نے فرمایا تو نے اپنی ماں کو 7 حج اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کیے ہیں. خدا کی عزت کی قسم ابھی تو پورے حق کی بات کرتا ہے، تو نے وہ حق بھی ادا نہیں کیا جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا اور تیری ماں کے منہ سے ایک آہ نکلی تھی، ابھی اس کا بدلہ بھی نہیں دے سکا. انسان آج وہی ماں، ایک ماں 7 بچوں کو پال سکتی ہے، 7 بچے ایک ماں کو نہیں پال سکتے. میں پچھلے دنوں انٹرنیٹ یوز کر رہا تھا، اس میں نے دیکھا، اس میں ایک بات تھی، بڑی پیاری بات ہے. ایک بچہ تھا، اس کی سگی ماں جو ہے، سگی ماں وہ فوت ہو گئی. اس کے باپ نے دوسری شادی کروا لی، دوسری ماں آ گئی. اب وہ بچے کے ساتھ بڑا پیار، بڑی محبت کر رہی ہے. اس میں بھی ایک فکر ملتی ہے انسان. اب اس بچے سے اس کے والد نے پوچھا بیٹا یہ بتا پہلے والی ماما اچھی تھی، پہلی والی ماں اچھی تھی، یہ اچھی ہے؟ اس نے کہا بابا پہلی جو اماں تھی وہ جھوٹی تھی، یہ جو اماں ہے یہ سچی ہے. حیران ہو گیا بندہ، سگی ماں سے بڑھ کر پیار کون دے؟ اور جو ماں کا پیار ہوتا ہے وہ 100 1000 درجے عورتیں شامل ہو جائیں پیار کرنے والی، لیکن ماں کی ممتا جو ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. سامعین عزیزان، جب باپ نے یہ بات سنی کہ بیٹا کون سی اماں اچھی ہے تو اس نے کہہ دیا بابا جو پہلے والی اماں تھی وہ جھوٹی تھی، یہ جو دوسرے والی اماں ہے یہ سچی ہے. باپ حیران ہو گیا،
دیا. اس نے کہا بیٹا وہ کیسے؟ کہا بابا جب میں چھوٹا تھا شرارتیں کرتا تھا, میں کچھ شرارت کر بیٹھتا, میری ماں کہتی تھی بیٹا اگر تو نے دوبارہ کی تو روٹی نہیں دوں گی, لیکن بابا میں شرارتیں پھر بھی کیا کرتا تھا, لیکن وہ اماں مجھے ڈھونڈ کر لاتی تھی اور کہتی تھی بیٹا یہ لے روٹی کھا لے, اس لیے وہ ماں جھوٹی تھی. لیکن یہ اماں جو ہے یہ کہتی ہے بیٹا اگر شرارت کی روٹی نہیں دوں گی, بابا میں 2 دن سے بھوکا پڑا ہوں. سامنے دیشان, یہ ہے ماں کی ممتا. جن کی مائیں سلامت ہیں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کو سلامت رکھے, اور جن کی مائیں اس دار فانی سے جا چکی ہیں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی چادر تطہیر کا سایہ عطا فرمائے. سامنے آگے چلیے. ثم امات فاکبر. خالق کائنات نے ٹائم ہو گیا پڑھو جی, پڑھو ہی پڑھو. کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ آدھا گھنٹہ ہے. چلے یہ آخری بات کرتا ہوں. ثم اماتہ فاکبر. انسان جب بیمار ہو جاتا ہے, توجہ بھائی اگر اس طرح کرنا میں یہیں پر بات ختم کر دیتا ہوں. ثم اماتہ فاکبر. جب انسان بیمار ہو جاتا ہے, جب اس کے رشتہ دار عزیز و اقربا چھوڑ جاتے ہیں, اولاد چھوڑ جاتی ہے, جن کو نہ جانے کتنے کٹھن مراحل میں پالا تھا وہ اولاد بھی چھوڑ گئی. جب انسان کا کوئی بھی نہیں ہوتا اس وقت مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک مجھے موت دے دے. اگر وہ مالک موت نہ دے انسان سوچ تیرا کیا بنے. اگر وہ مالک موت عطا نہ کرے کیا بنے انسان؟ تو کہاں کہاں بھٹکتا پھرے. وہ مالک پھر بھی کہتا ہے اے انسان اگر ساری زندگی تم میری بارگاہ میں نہیں جھکا تو کیا ہوا, آج میری بارگاہ میں آ گیا ہے, آج تجھے موت بھی دے دیتا ہوں. موت آ گئی. انسان نے اللہ سے فرمایا اے انسان یہ نہ سوچنا کہ زندہ تھا تو ہر کوئی قدر کرتا تھا, اب مر چکا ہوں تو لوگوں نے قدر کرنا چھوڑ دی ہے. نانا یہ نہ سمجھنا دنیا میں رہتے ہوئے اگر خدا نہ کرے تو بیمار بھی نہ ہوا ہو, تو زندہ ہو تندرست بھی ہو, تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. جب تم مر جاتا ہے تیری قدر کو تیرے وقار کو بحال رکھنے کے لیے تیرے دوستوں کے کندھوں پر تجھے اٹھا دیا ہے. اور یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیجئے, جب انسان زندہ ہوتا ہے امام کے آگے ہوتا ہے یا پیچھے؟ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بول دیں امام کے پیچھے. جب انسان مر جاتا ہے پھر آگے ہوتا ہے یا پیچھے؟ کیوں؟ اللہ نے فرمایا انسان کہ یہ نہ سوچنا زندہ تھا تو قدر تھی, اب روح نکل گئی قدر گئی. نہ تیری قدر کو پہلے سے بھی بڑھا دوں گا. اگر زندہ ہے تو امام کے پیچھے ہے, اگر تیرے جسم سے روح نکل چکی ہے تو تجھے امام کے آگے رکھ دوں گا. سبحان اللہ. اب آگے آئیے, آخری بات وہ یہ فقہی مسئلہ ہے. اگر کسی بندے کی رات کی نماز رہ گئی ہو, فرضوں کی اور واجب وتر جو ہے ان کی قضا ہے, نوافل کی سنتوں کی قضا نہیں ہے. ہاں فجر کی سنتوں کے بارے میں بڑی تاکید آئی ہے کہ اگر آپ کی سنتیں یہ ہے کہ آپ مسجد میں جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے اگر سنتے پڑھنے لگ جاتا ہوں تو نماز ہاتھ سے نکل جائے گی, تو پھر نماز حاصل کرو, نماز جماعت کے ساتھ پڑھو, اور جب سورج نکل آئے تو اس وقت سنتوں کو دوبارہ پڑھا کرو. اس کے بارے میں کافی تاکید ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے بھی کافی فرمایا ہے. تو سامعین ذیشان اگر کسی کے رات کے وتر رہ جائے اور اس نے صبح پڑھنا ہے, اس کے لیے اصول اور قانون اور ضابطہ اور یہ ہے انسان جب تو صبح وتر پڑھے 3 رکعت نماز وتر پڑھے, رات کو تیری رہ گئی ہے اور طلوع فجر بھی ہو چکا ہے, فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تو مسجد میں آ چکا ہے, اذان ہو چکی ہے, اب تو نے وتر پڑھنے ہیں, تیسری رکعت میں کھڑا ہوتا ہے, جب سورت ساتھ ملا لی تو دعا قنوت پڑھنے کے لیے تو ہاتھوں کو بلند کرتا ہے یا نہیں کرتا؟
تو جس بندے کے رات کو وتر رہ جائیں اگر وہ صبح پڑھنا چاہے اس کے لیے خالق کائنات کے پیارے محبوب نے یہ اصول اور ضابطہ رکھا ہے کہ وہ ہاتھوں کو چھوڑے نہ، بلند نہ کرے، بلکہ بندے ہوں پر دعائے قنوت شروع کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلو نا، تاکہ آپ سے کوئی سوال کر لے تو جواب دینا تو آسان ہو جائے۔ رات کو وہی وتر پڑھے تو ہاتھ کھول کر ہاتھ بلند کرے، تکبیر کہے، اور اگر صبح کو وہی وتر پڑے تو ہاتھ نہ چھوڑے، ہاتھ بنے ہوں پر وہی اللہ اکبر کرتے ہوئے تکبیر کو آگے دعائے قنوت شروع کر دے۔ یہی وتر رات کو بھی واجب تھے، اب بھی وہی واجب ہے، رات کو بھی اسی کی بندگی تھی، اب بھی اسی کی بندگی ہے، لیکن فرق کیوں ہوا؟ رات کو ہاتھ چھوڑے، صبح کو ہاتھ نہ چھوڑے۔ خالق کائنات نے فرمایا بندے اس لیے میں نے یہ قانون کو تبدیل کیا ہے کہ جب تو صبح نماز وتروں کی پڑھے گا، جماعت یعنی کہ تو سبوں میں بیٹھا ہوا ہوگا، سب سے کھڑا ہوگا، وتروں کی نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے کے ساتھ جب تیسری رکعت پر آئے گا اپنے ہاتھوں کو چھوڑے گا، چھوڑ کر کانوں کی طرف بلند کرے گا، تیرے ساتھ والے ساتھی جو بیٹھے ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ اس نے رات کی نماز نہیں پڑھی، تیرے ان کے دلوں میں تیری وجہ سے کوئی عام محسوس ہوگا تو کہیں تیری یہ قدر کم نہ ہو جائے۔ میں خالق کائنات نے تیری قدر کو بحال کرنے کے لیے، تیری قدر کو بڑھانے کے لیے اپنے قانون کو بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ سامعین ذیشان، اب اللہ دیکھ، میں نے یہ جو باز کیا پونا گھنٹہ 45 منٹ ہوئے، اس میں اللہ نے کتنی قدر دی ہے ہم کو؟ دی ہے یا نہیں دی؟ سبحان اللہ۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور آخر میں ایک لمحہ فکریہ لیتے جاؤ، اور پوری گفتگو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے کی ہے، کوئی بھائی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ غلط بات ہے یا صحیح بات ہے، ہر کوئی اپنے جسم کو دیکھتا رہا، میں گفتگو کرتا رہا۔ تو سامعین، آج کل اس پرفتن دور میں ایک بہت بڑی بات، ایک تو نماز کی قبلہ گاری صاحب بھی فرما رہے تو، اور آج ہم میں وہ کمی بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہماری مائیں بہنیں، اور بے نمازی جو ہوتا ہے اس کی نحوست، ایک بے نمازی کی نحوست 70 گھروں تک جاتی ہے، ایک بے نمازی کی نحوست 70 گھروں تک جاتی ہے۔ آج مجھے آپ بتائیں ایک گھر میں کتنے بے نمازی ہیں؟ اگر ہے انسان تو گھر کا بڑا ہے تو کل تیرے اوپر یہ سوال ہوگا خالق کائنات کی جانب سے، تجھے جو گھر کا بڑا بنایا تھا تو نے کیا کیا؟ اور آج سے سوال، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، ہمارے ابے نے ہمیں کبھی نہیں کہا تھا۔ آ گئی نا بات؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اب اس وقت جب اولاد بھی تیری نہ ہوئی اس مالک کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ اور دوسری بات مسلمان، یہ ہم گھروں کے بڑے بیٹھے ہیں، کوئی باپ بیٹھا ہے، کوئی بیٹا بیٹھا ہے، کوئی بھائی بیٹھا ہے، کوئی شوہر بیٹھا ہے۔ آج کل بڑی بے پردگی ہوتی جا رہی ہے، ہماری عورتوں کے سروں پر دوپٹہ نہ رہا۔ کیوں؟ انگریز نے ایک چال چلائی، کلپ دیا، کلپ بالوں میں لگانے کے لیے۔ اب مجھے آپ بتائیں ایک بچی یا ایک عورت جو 4 سے 5 دکانیں گھوم کر ایک کلپ لاتی ہے، اس نے بالوں میں لگا لیا، کیا اب وہ یہ برداشت کرے گی کہ چنی کے ساتھ اس کو ڈھانپ دے؟ یہ نحوست ہے۔ اور پھر دوسری بات، آج کل لاکٹ چل پڑا گلے میں، اب سر سے تو گیا دوپٹہ، لاکٹ آ گیا۔ اب ایک بچی یہ بھی برداشت نہیں کرے گی کہ وہ گلے میں لاکٹ جو ڈالا ہوا ہے 1000 10,000 12,000 کا جو آیا ہے وہ دوپٹے کے ساتھ اس کو چھپا دے تو گلے سے بھی گیا۔ مسلمان، یہ جمہوریہ اسلامی پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں کیا کیا قوانین بتاؤں؟ برے صغیر کی سب سے بڑی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی، آج کل دیکھیں پہلے سکولوں میں بدم ادب ہوا کرتا تھا، سیرت پر کچھ نہ کچھ لکھ کر دیا جاتا تھا، وہ طلباء بیان کرتے تھے، سیرت کے حوالے سے آگاہی ہوتی تھی۔ آج کیا ہے؟ سب سے بڑی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی، اس میں عورتوں کے لیے ڈانس کی کلاس شروع ہو چکی ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اور ہیرا منڈی سے ماہر کجریاں لا کر ان کو کہا جاتا ہے۔ اور بات، زبیدہ نامی ایک عورت تھی، وہ بازار میں، آج بھی اللہ نے جن کو مدینہ دکھایا ہے
ان کو پتا ہوگا مدینے میں ایک زبیدہ نہر ہے. وہ زبیدہ نہر جو ہے وہ ایک عورت ملکہ نے بنوائی تھی. وہ بازار میں اپنی 100 سہیلیوں کے ساتھ گھوم رہی تھی. مرد کوئی نہیں تھا. اس کے سر پہ دوپٹہ تھا. ہوا آتی ہے وہ آنچل اڑ جاتا ہے, دوپٹہ سر سے سرک جاتا ہے. وہ زبیدہ نامی عورت جلدی سے اسے اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیتی ہے. اگر اجازت ہو تو میں یہ بات مکمل کر لوں. مکمل کریں. زبیدہ جلدی سے اٹھا کر اس کو اپنے سر پہ رکھ لیتی ہے. ساتھ والی سہیلیاں پوچھتی ہیں, ملکہ یہاں پر کوئی مرد تو نہیں ہے, یہاں کوئی انسان مرد تو نہیں پھر رہا جس کی وجہ سے تو نے حیا کیا ہے, کیا وجہ ہے؟ اس زبیدہ نامی عورت نے جو جواب دیا, مسلمان آج نوجوان میرا بھائی بیٹھا ہے, میرے باپ کی جگہ پر بیٹھا ہو, میرے دادے کی جگہ پر بیٹھے ہو, آج اس کو اپنے دامن میں لے کر جاؤ اور اپنے گھروں میں اس کا نفاذ کرو. خدا کی عزت کی قسم, اللہ تبارک و تعالی صدقہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اطہار عطا فرمائے گا. اس زبیدہ نامی عورت نے ایک جملہ دیا, مسلمان جملہ بولے. وہ جملہ یہ ہے, اس نے کہا میں نے کسی مرد سے حیا نہیں کیا, میں نے اپنے اللہ سے حیا کیا ہے. آج کیا ہے, بھائی ساتھ بیٹھا ہے سر سے دوپٹہ نہیں ہے, باپ بیٹھا ہے نہیں ہے, حیا ہی نہیں ہے. بس یہ بات. مسلمان میری اتنی دیر گفتگو کرنے کا اور یہاں پر اکٹھے ہونے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے, انسان جس طرح ہمارے خورشید صاحب اس دار فانی سے جا چکے ہیں, ہم نے بھی جانا ہے. جنازہ آگے آگے ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا, ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. جنازہ بتا رہا ہوتا, دنیا والوں میں بھی جا رہا ہوں. جس طرح میرے پیچھے چل رہی ہوں اسی طرح تم نے بھی آنا ہے. ہم نے کیا اس سے کیا لیا؟ اچھا کیا ہے انسان؟ اب اللہ تجھے اتنے کرم نوازیوں سے نوازے, اور آج نتیجہ نچوڑ یہی ہے مسلمان, نماز قائم کر. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا, اور اپنے گھروں میں احکام شریعہ کا نفاذ کرو. آج ہمارے گھروں میں ناول تو پڑھے جاتے ہیں, قرآن نہیں پڑھا جاتا. ڈائجسٹ تو پڑھے جاتے ہیں, قرآن نہیں پڑھا جاتا. مسلمان ہم مسلمان ہیں کیا؟ آپ پر سوال کرتا ہوں, ہم واقعی مسلمان ہیں یا نام کے مسلمان ہیں؟ ہماری فصل اچھی ہو جائے تو مالک تیرا شکر ہے, اگر فصل اچھی نہ ہو تو پھر بہرحال اسی پر اکتفا کرتا ہوں. جیسے قبلہ نے فرمایا, فقیر نہ آئے صدا کر چلے, میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے. اور لاسٹ میں یہ بات بھائی کہہ رہے تھے, یہ جو سیدھے ہاتھ سے پانی پینا ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے. بیٹھ کر پانی پینا سنت مصطفیٰ ہے. 3 سانسوں میں پینا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. اور اس ہاتھ سے پانی پینا یہ ناجائز ہے, حرام کے طور پر نہیں ہے, ناجائز ہے, لیکن سنت مصطفیٰ جو ہے وہ یہی ہے. اور حکماء اور جتنے بھی سائنسدان ہیں یہ کہتے ہیں اگر انسان بیٹھ کر پانی پیتا ہے اس کے اور فوائد بھی ہوں گے, لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس انسان کے ان گوڑوں میں درد نہیں ہوتا. بہرحال جو ان گوڑوں کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں سنت مصطفیٰ سمجھ کر تو ٹھیک ہے, اگر پئیں گے اس کا بھی فائدہ ہے. ایک آدمی نے گھر میں وہ یہ بنایا ہوا تھا روشن دان. کسی نے پوچھا یہ کیوں بنایا ہے؟ اس نے کہا یہاں سے روشنی اور ہوا آئے گی. اس نے کہا خدا کے بندے اگر تیری نیت یہ ہوتی کہ یہاں سے آواز اذان کی آئے گی تو کتنا اچھا تھا. اگر اس نیت سے تو بناتا تو اس وقت بھی روشنی بھی آتی, ہوا بھی آتی, لیکن تجھے ثواب بھی ہوتا. مسلمان ہر کسی کا ایک اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. اگر بیٹھ کر پانی پئیں گے اور سیدھے ہاتھ سے پانی پئیں گے سنت مصطفیٰ ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. سنت کا بھی ثواب, سنت سمجھ کر پیے گا تو ثواب ہوگا, اگر سنت سمجھ کر نہیں پیے گا ویسے پیے گا تو فائدہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.